ہاں جی، آج ہمارا سورہ احقاف آخری رکوع جو میرے پاس قرآن شریف ہے اس کا صفحہ نمبر 654 ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ۔ حضرت ہود کے حوالے سے سورہ احقاف میں ان کی قوم کا حال بیان کرتے ہوئے یہاں پر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، جن کو قرآن مخاطب تھا اولین مشرکین مکہ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، کہ تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ یقیناً ایسا ہوا ہے کہ تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے اسی طریق سے ان کی طرف پیغمبر آئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی تکذیب کی، کتاب اللہ کی تصدیق کی اور تکذیب کی، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم اپنی آیات کو بار بار تمہارے سامنے لا رہے ہیں، بار بار پھیر پھیر کے۔ ہو سکتا ہے کہ تم پلٹ آؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جن کو قرآن پیش کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ آئے۔ اب اس کے بعد جو چیز کتاب اللہ کے مقابلے میں ان کو اکساتی ہے، جو چیز ان کو بغاوت پہ آمادہ کرتی ہے، جو چیز ان کو کتاب اللہ کی اہمیت کو ختم کرتی ہے، اور جن کے ساتھ جذباتی طور پہ وہ وابستہ رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان شخصیات کی وجہ سے نہ وہ رسول کو کوئی وقت دیتے ہیں نہ کتاب اللہ کو وقت دیتے ہیں، اب اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ وہ یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا الْآيَاتِ، یہ آیات تو اللہ پاک نے قرآن میں جگہ جگہ پہ بار بار پھیر کے جو لائی گئی ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ ہمارے ہاں ہم جب کتابیں لکھتے ہیں تو ہم وہ باب بندی کرتے ہیں، باب بنا دیتے ہیں کہ ایک طرح کی چیزیں ایک باب میں ڈال دی۔
یہ قرآن کریم کا جس طرح یہ نظام ہے وہ نظام آج بھی موجود ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی صاحب یا کسی اور ترتیب میں یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ ڈال دی جاتی ہیں، باقی چیزیں الگ بنا دی جاتی ہیں، طلاق کے احکام ایک جگہ پہ رکھ دیے جاتے ہیں، باقی ہر طرح کے احکام الگ الگ. کئی دفعہ جب ہمارا بھی قرآن پہ پوری طرح ورک نہیں تھا، قرآن کی جو اصل تھیم ہے جب تک وہ سامنے نہیں آئی تھی، خیر پوری تو ابھی بھی نہیں ہے، یہ تو کوشش ہے نا، اس لیے میں تو اس کو کلاس کہتا ہوں، یہ قرآن کلاس ہے سمجھنے کے بعد صاحب. تو جب تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی تو میں بھی سوچتا تھا کہ یار اگر اس طرح اس کی درجہ بندی کر دی جائے، آرام سے اتارا، کوئی پوچھے جی طلاق کے مسائل کیا ہیں جی، وہ ایک ہی جگہ پہ سارے آ جائیں، سود کے بارے میں کہا ہے جی ایک ہی جگہ پہ آ جائیں. لیکن اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ والقد صرفنا الآیات، یہ پھر بات اس کا اپنا دعویٰ ختم ہو جاتا کہ وہ ساری ایک ہی جگہ پہ آ گئی ہیں. تو وہ تصریف کہاں گئی کہ جو پھیر پھیر کے سامنے لانے والی بات ہے وہ کدھر گئی؟ یہ اللہ پاک نے انسان، جو کہ یہ مشینری جو ہے، یہ انسان کا ذہن جو ہے، یہ اللہ پاک نے بنایا، یہ انسان نے خود نہیں بنایا. انسان ہر چیز بناتا ہے لیکن اس کو اللہ پاک نے بنایا. باقی چیزیں بہت ساری انسان اپنی ضرورت کی بناتا ہے. تو یہ جو مشینری ہے اس کی صحیح، اس کا جو اس کو ڈائریکشن کا یا اس کو ہدایت دینے کا یا انسٹرکشن دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ اس کا بنانے والا ہی جانتا ہے. میری سوچ تو ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ کیسے ہو جائے، لیکن جو میری ذہنی سطح ہے، جو میرے ذہن کی بنتر بنی ہے، جو میرے ذہن کا ایک سٹرکچر ہے، جو اس کا ملان ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کوئی چیز ایسی ہو بار بار میرے سامنے آتی رہے اور مجھے یاد دیا. کیونکہ انسان کیا ہے، خطا کا پتلا ہے اور نسیان، بھول چوک بہت ہے اس کے اندر. تو اس لیے بار بار یہ آیات اللہ پاک ہمارے سامنے قرآن میں پھیر پھیر کے لاتے ہیں، بار بار ہمارے سامنے لاتے ہیں تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے، یہ چیز ہمارے ذہنوں میں تازہ رہے. قرآن کی اہمیت، کتاب اللہ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کی آیات کی اہمیت، یہ ہر وقت یاد تازہ رہنی چاہیے. اس سے ہٹانے والے بہت ہیں. فلولا ناصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، تو جن لوگوں نے اور باختیار ہستیوں کو اپنا بنائے ہوا تھا، کیا بنایا ہوا تھا؟ باختیار. اور ہستیوں کو اور لوگوں کو اپنا باختیار بنایا ہوا تھا. کس باختیار؟ کن معنوں میں؟ قربانن. یعنی یہ آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. لوگوں جو دوسروں کو باختیار سمجھتے ہیں وہ اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت میں لے جائیں گے، ان کے ذریعے اللہ کی قربت میں جائیں گے. یہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہر انسان پہ کہ اللہ پاک نے اس کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھا ہوا، اس کو کسی بندے کا محتاج نہیں کیا. بندہ خود کسی بندے کا محتاج بننا چاہتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے. اللہ پاک نے ڈائریکٹ ہر بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے. اس کے لیے کوئی ممکن، یہ تو ہمارے نظام ہے نا کہ ہمارا ایک آدمی کہاں کہاں تک جائے، وہ نیچے اپنے نمائندے بناتا ہے، پھر اس سے نیچے نمائندے، یہ تو ہمارا نظام ہے. اور ہم نے اپنی کمزوریاں، بشری کمزوریوں کو قابو کرنے کے لیے جو نظام ہم نے بنایا ہے، ہم وہی نظام اللہ تعالیٰ کے ساتھ فٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ وہ برگزیدہ ہستیاں بنائی ہیں، پھر ان کے نیچے اور ہیں، پھر نیچے اور ہیں، پھر اس طرح سارا ایک نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ ہے، براہ راست. اور اللہ پاک نے لوگوں سے بھی یہی کہا ہے، مطالبہ بھی یہی کیا ہے، دعا بھی یہی سکھائی ہے کہ اہدنا الصراط کہ اللہ کے ساتھ براہ راست سیدھا خط مستقیم، درمیان میں کوئی چوکی نہیں. جتنا اللہ کے ساتھ کوئی براہ راست ہوتا ہے اتنا اللہ پاک اس کے ساتھ زیادہ قربت رکھتے ہیں. ہم نے خود سمجھا ہوا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم ان کے پیچھے جائیں گے، یہ اللہ کے قریب کریں گے. میں کئی دفعہ جب بات کرتا ہوں تو بعض اوقات ایک چیز مس ہو جاتی ہے، میں وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں، اور میں کئی دفعہ بات کی بھی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں آپ کی نظر میں، ان کی صحبت اختیار کرنا اس نیت کے ساتھ
کہ میں اگر برے کی صحبت اختیار کروں گا تو برائی میں حصے دار بنوں گا، اچھے لوگوں کی صحبت میں جاؤں گا تو اچھائی میں حصے دار بنوں گا، اس نیت کے ساتھ. تو یہ بہت ہی ضروری ہے. صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت. شیخ سعدی نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت تمہیں اچھائی کی طرف لے جائے گی، برے لوگوں کی صحبت تمہیں برائی کی طرف لے جائے گی. اگر آپ ایک تھیٹر اور سینما پارٹی کے ساتھ لگ گئے تو پھر ادھر ہی پھرتے رہیں گے، اور اگر آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو نماز روزے والے ہیں، اچھائی والے ہیں، جو صالح عمل کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آپ لگیں گے تو آپ اچھے عمل کریں گے. لیکن عمل آپ کو اپنا کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ عمل وہ کریں اور اجر آپ کو ملے. اسی طرح اللہ کی قربت کے لیے آپ کو خود عمل اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کے احکام پہ خود چلنا پڑے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ لگ گئے تو اگلے جہان یا اس جہان یہ ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، اللہ سے خود ہی ہماری بات کر لیں گے، ایسا کوئی کام نہیں. تو جو لوگ اس بنیاد پہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو بااختیار بناتے ہیں. اب اس کی طرف قرآن میں ایک اور طرف بھی بڑی کھل کے بات آئی ہے، سورہ زمر جس میں پڑھ کے ہیں 39 جو ہے وہ 1 2 3 4، وہاں یہ بات زیادہ وضاحت کے ساتھ صفحہ نمبر 592، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب. اللہ وہ ہے جو کہ سب پہ غالب اور حکمت والا ہے. عزیز جو خود بھی غالب ہے اور اس کی کتاب بھی غالب ہے. غالب آدمی غالب تب ہوتا ہے اگر اس کا کلام بھی غالب ہو. ایک آدمی یہاں وہ بہت تکڑا جسم کے لحاظ سے غالب، اس کی بات کوئی سننے والا نہ ہو تو اس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے. جس کا کلام بھی غالب ہو، وہ کہتے ہیں نا ملوک الکلام کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. تو یہی معاملہ یہاں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ یہ العزیز سب سے غلبے والا. اس کی کتاب بھی کیا ہے؟ سب پہ غالب ہے. اب اللہ نے تو بتا دیا سب پہ غالب ہے، آپ بھی مانیں گے تو کیا؟ ہماری اس قرآن کلاس کا تو مطلب یہی بات سمجھانا. 41/41 جہاں اللہ پاک فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز. یہ کتاب کیا ہے؟ غلبے والی، سب پہ غالب کتاب ہے. اللہ پاک نے کتاب کا نام بھی کتاب العزیز رکھا ہے. قرآن تو یہی بتاتا ہے اور یہی آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو مانو اس حساب سے. اور حکیم یاسین مل قرآن یعنی جو صفات اللہ پاک کی ہیں وہ اس کے کلام میں موجود ہیں. اب اس کے بعد انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی ہے یہ با مقصد، اس کے پیچھے مقصد ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ میں دل چاہ چلو جی بھائی تو جی. اس کا مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ اب فا آ گیا، یہ مقصد کی وضاحت کر رہا ہے. مقصد یہ ہے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اپنی زندگی جو تم گزارتے ہو اللہ کے ساتھ خالص براہ راست، بغیر کسی کی ملاوٹ کے، بغیر کسی ہستی کو درمیان میں ڈالے اللہ کے ساتھ خالص ہو جاؤ. اب یہ ناخالص کیسے ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے کچھ چیز چھوڑی نہیں ہے. عجیب و غریب معاملات ہیں. یعنی اتنی وضاحت دنیا کی کسی کلام میں نہیں ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں کیونکہ اس کو مانتا ہوں یا میں مسلمان ہوں میرا عقیدہ ہے. یہ در حقیقت میں ادبی بنیاد پہ، حقیقی بنیاد پہ، حق کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. اس سے زیادہ وضاحت والی اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں. اسی لیے اسی کو جال میں لانے کے لیے بہت زیادہ تانے بانے بنے گئے. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ تو ایک ہی جنبش سے نکلا، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک ہی جنبش میں. جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے. قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ جس کو آئے سامنے مقابل میں آئے. ایک صورت بنا کے لاؤ، آؤ مقابلے میں. فاتوا بصورت میں مثلی، لاؤ ایک ایسی مثل. دنیا عاجز آ گئی، تاریخ بھری پڑی ہے.
ہر سال 100 سال بعد، 50 سال بعد، 700 سال بعد کوششیں ہوئی ہیں کہ اس کے مقابلے کا کلام لایا جائے. ابھی امریکہ نے کوشش کی ہے کویت میں بیٹھ کے، وہاں کے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے، کہ وہ کیا نام اس کا، فرقان کے نام پہ وہ کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب. اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز وہ میر کے ایک انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ اس جیسا انداز نصیب نہیں ہوا، یہ تو اللہ کا کلام ممکن ہی نہیں ہے. اور اب کیا کریں گے؟ 1400 سال گزر گئے، جبکہ وسائل بھی نہیں تھے، محفوظ کرنے کے طریقے نہیں تھے، اس وقت کچھ نہیں کر سکے اس کا. اب تو یہ سینوں میں، سفینوں میں، ڈسک میں، کہیں یہ تو اب تو ذرے ذرے میں سما گیا ہے کلام. تو یہ اللہ کے ساتھ جو خالص مطالبہ ہے وہ خراب کیسے ہوتا ہے؟ آگے ایسی آیت میں ہے، سورہ زمر پہ میں ہوں، اللہ للہ دین الخالص، خبردار ہو، سمجھ جاؤ اللہ کے لیے دین خالص کیسے ہوتا ہے. یہ سمجھو، اللہ جو خالص اللہ کے لیے دین کا مطالبہ ہے وہ کیا ہے، وہ کیسے ہے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اللہ کو ماننے والے بھی کئی بدقسمت ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ اور مددگار بنا لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے وابستہ ہیں، ما نعبدہم، ان کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے وابستگی کا. ان کے ساتھ ہم جو لگے ہوئے ہیں وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف قربت کے لحاظ سے اور نزدیک کر دیں. ان کی خواہش تو بہت نیک ہے، اللہ کی طرف قربت کی خواہش ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ خبردار ہو جاؤ، کسی اور کے ذریعے میری قربت میں مت آنا. جب اللہ پاک نے ہر انسان پہ اپنا فضل کیا ہوا ہے، اس پر اپنا انعام کیا ہوا ہے، اس پہ اپنی رحمت کی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ معاملہ کر رہا ہے، تو وہ کتنا بدقسمت انسان ہے جو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ سجدے میں سر رکھ کے بات نہیں کرتا اور آستانے ڈھونڈتا ہے. پھر دین خالص نہیں رہتا. تو یہاں واپس ہم آتے ہیں، وہاں بھی یہی بات ہے کہ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، جنہوں نے بااختیار ہستیاں بنا لی تھیں قربت کی خاطر اللہ کے ساتھ، تو جب موقع آیا تو جن کو یہ بااختیار سمجھتے تھے پھر انہوں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ ہم بھی بناتے ہیں. سن 65 کی جنگ ہوئی تو وہ جی سبز کپڑے والے آ گئے جی، وہ بم پکڑ پکڑ کے ادھر رکھی جا رہے ہیں جی، وہ یہ ہو رہا ہے جی. یعنی بجائے اللہ کی رحمت یا اس کے نام اس کے فضل سے بات کریں، وہ جی فلاں داتا صاحب نے پکڑ لیے، فلاں نے پکڑ لیے، فلاں نے پکڑ لیے. 71 میں پھر وہ سبز کپڑے والی یاد نہیں رہے. بغداد میں ہوا تو کوئی پتہ بھی نہیں چلا، انہوں نے مزار بھی چھلنی کر کے رکھ دیا. فلولا نصرهم، اب یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. نہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا بناؤ، جو بات کے ماننے والے ہیں ان سے بات ہو رہی ہے کہ ان کی مدد انہوں نے پھر کیوں نہیں کی. فلولا نصرهم، جن کو انہوں نے بااختیار ہستیاں بنا رکھا تھا، پھر ان کی مدد انہوں نے کی کیوں نہیں؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو اس وقت ان سے گم ہو گیا، وہ تو ان کو کھو بیٹھے. وذالک افکہم، بات تشریح دیکھیں، میں کہتا ہوں قرآن کیسے اپنی تشریح کرتا ہے. ان کا قصور نہیں تھا، یہ ان کا جھوٹ تھا. وذالک، یہ جنہوں نے بنایا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے یا مولا ہے یا کیا چیز ہے، یہ ان کا گڑے ہوئی بات تھی. ذالک افکہم وما کانوا یفترون، یہ وہ چیز تھی جو انہوں نے جھوٹ کے طور پہ اپنا گڑا ہوا تھا. تو یہ انہی کا جھوٹ اور افطرا کہتے ہیں من گھڑت کہانیاں کہتے ہیں. آپ نے سنی ہوں گی مختلف پیروں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، وہ فلاں یہ کرتے تھے، فلاں وہ کرتے تھے، وہ ہوا میں اڑ کے کھانے مار کے نیچے لے آئے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی دیوار پہ بیٹھ کے. ذالک افکہم وما کانوا یفترون،
یہ سب جھوٹ اور من گڑت کہاوتیں ہیں. اب آگے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں بات بدل گئی. وَإِذْ إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم جنوں میں سے ایک گروہ کو لائے آپ کی طرف، جنوں میں سے ایک گروہ کو لائے آپ کی طرف، کس مقصد کے لیے؟ یستمعون القرآن، بات قرآن پہ آتی ہے کہ تاکہ وہ کیا سنے؟ قرآن سنے. اب یہاں یہ بات کو بدلی نہیں ہے، یہ اسی بات کا تسلسل ہے. ایک جگہ پہ اللہ پاک نے پوچھا تھا نا ملائکہ سے کہ کیا یہ تمہاری بات کرتے تھے؟ تو ملائکہ نے کہا کہ نہیں، یہ جنوں کی بات کرتے تھے. ہمارے ہاں ایسا جو نادیدہ پوشیدہ کفتوں کو آوازیں دینے والے، ان کے نام کی منتیں دینے والے، دریاؤں میں جا کے خط ڈالنے والے، نادیدہ اور پوشیدہ کفتوں کو ماننے والے، جس کا نام رکھا ہوا انہوں نے رجال الغیب، جنگلوں میں آوازیں دینے والے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ سارے جن کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے کوئی اس طرح کے کام کریں گے یا مافوق وہ اس حوالے سے ہے عادت، فرمایا کہ یہ جنات کو بھی ہم لائے اسی طرف. کس طرف؟ کہ وہ کیا سنے؟ قرآن سنے. اگر وہ قرآن سے مستثنا نہیں ہے تو تم جو ان کو بنائے پھرتے ہو، تمہاری طرف بھی تو قرآن ہی بھیجا ہے. تو بات پیوٹل جو ہے وہ رول کس کا ہے؟ قرآن کا. جب ہم ان کو لائے آپ کی طرف، اب یہ جب آئے، اب ہمارے ہاں مختلف روایات ہیں، واللہ علم صحیح کیا ہے. قرآن کی روح سے جو کچھ معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا رسول اکرم کو علم نہیں تھا. سورہ جن جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ ہے 71 72 یہاں سے شروع ہوتی ہے، 72 بٹا صفحہ نمبر 748. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں کو بتائیں، ذرا سمجھے قرآن کی آیت سمجھے، قرآن اپنی بات کیسے کھولتا ہے. آپ لوگوں کو بتائیں، کیا بتائیں؟ اوحی الی، مجھے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی گئی ہے. کیا بتائی گئی ہے؟ انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا ہے جنوں میں سے ایک نفر نے، نفری جس کو ہم نفری کہتے ہیں، ایک ٹولے نے، ایک گروہ نے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے ایک بہت ہی عجیب قرآن سنا ہے. یہ سارا ان کا جنوں کا آنا، قرآن سننا اور ان کی یہ بات کہنا، یہ رسول کے علم میں نہیں تھی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ بتائیں لوگوں کو، مجھے یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو اب یہ جو سسٹم ہے کہ جنوں کا قرآن کے ساتھ تعلق، وہ تو ثابت ہے. اب آگے ان کا نظام کیا ہے، وہ کس طرح سارا نظام ان کا چلتا ہے، کاش میں جن ہوتا آپ کو بتاتا. یہ بالکل ایسی ہے، کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ ملائکہ کا نظام کیا ہے، جس نے بنایا ہے یہ اسی کو علم. ہمارے ہاں یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک شوق چڑھ جاتا ہے
کہ ہم وہاں دخل دیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا اپنا دار اختیار ہوتا ہے. ہم قیامت کی تاریخیں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم مہدی علیہ السلام کی تاریخ پیدائش لوگوں کو دے دیتے ہیں جہاں ہمارا تعلق ہی نہیں ہوتا. ہمارا سے تعلق ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے. جنات کا کیا نظام ہے, ان کی کیسے افزائش نسل ہوتی ہے, کیا ان کا سسٹم ہے رہائش کا, کیا معاملہ ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جنات کا وجود ہے قرآن کی روح سے, اور ملائکہ کا وجود ہے قرآن کی روح سے. آمن تو باللہ ہے اور ملائکہ, یہ ہمارا ایمان ہے. ملائکہ پر بھی ایمان ہے, اللہ پر بھی ایمان ہے, اس کے رسولوں پر بھی ایمان ہے, اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان ہے. اور کتاب جب کہتی ہے کہ جنات ہیں تو ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد یہاں بھی وہی بات ہے جہاں سورہ کہف میں کہ وہ صرفنا الیکا, کہ جب ہم لائے تمہاری طرف ایک جنوں کے گروہ کو, اور پھر کیا ہوا, یستمعون القرآن, انہوں نے قرآن کو سنا. فلما حضروہ, جب وہ قرآن کی تلاوت کے وقت آئے, قالو انصتو, انہوں نے کہا خاموش رہو, خاموش ہو کے سنو. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, ہمیں بھی کہا جاتا ہے فیضا قرئ علیکم القرآن, جب تمہارے اوپر قرآن پڑھا جائے, ہاں جی, ہاں فن سے خاموشی سے سنو. لیکن ہمارے ہاں معاملات الٹ ہیں. قرآن کا وہ مقام ہی نہیں. میں ایک دفعہ ایک عید میلاد کا جلوس گزر رہا تھا, تو یہ ہمارے ہاں دو طبقے ہیں, ایک منانے والے ہیں, ایک روکنے والے ہیں. تو جو روکنے والے تھے انہوں نے اپنے مسجد کے اوپر وہ کیسٹ لگا دی قرآن کی لاؤڈ سپیکر پر. اب یہ نیچے سے بھی یہ گزر رہے تھے اپنے اس جوش و جذبے میں, اوپر سے وہ سپیکر انہوں نے آواز کھول دی تو انہوں نے نیچے سے تالیاں لگانی شروع کر دی. میری آنکھ کو دیکھا ہوا کیا, میں کہ یہ کیا ہے, بغیم بین ہو. ان کو بھی کیسے اس وقت یاد آئی, اور انہوں نے بھی جو ریسپانس دیا, اللہ کا خوف کسی طرف نہیں تھا. تو یہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو سنو, اور سننے کا مطلب کیا ہے, سمجھو, اس میں سمجھو کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف سننا ہے, اگر صرف سننا ہو تو ٹھیک ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ کا کیا پیغام آ رہا ہے, اللہ پاک کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا مطالبہ کرتے ہیں. فن سے تو کالو ان سے تو فلما قضیہ, جب تلاوت ختم ہوئی, ولوا الی قومہم منذرین, تو وہ لوٹ گئے اپنی قوم کی طرف اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہ بات یہی, اب دیکھیں منذرین سنا کیا ہے, اور آگے کیا پہنچانا ہے, منذرین کس چیز سے, قرآن سے. ھذا بلاغ للناس, سورہ ابراہیم کی آخری آیت 14/52, یہ ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے. وَلْيَنْظُرُوا, اور اسی کے ذریعے انذار کرنا ہے. قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ ھذا القرآن, تم کہو کہ میری طرف وحی کیا گیا ہے یہ قرآن. لِأُنذِرَکُم بِہِ, تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں انذار کروں. یہ رسول ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم نہیں مان رہے. جنات نے ایک دفعہ سنا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ اسی سے انذار کریں گے. ہم نہیں مانتے, ہم کہتے ہیں یہ ذریعہ ہے ہی نہیں, ذریعہ انذار کرنے کا. کالو یا قوم, آپ دیکھیں اب وہ کیا بات کرتے ہیں جا کے اپنی قوم سے. کالو یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, اب اپنی قوم کو انذار کیا کر رہے ہیں کہ اے ہماری قوم, یقیناً ہم سن کے آئے ہیں ایک کتاب, کتابن, اوپر کیا تھا قرآن, نیچے اسی کو کیا کہا ہے کتاب. یہ وہی ہے ذالک الکتاب
لا ریب فیہ کتاب انزل من بعد موسیٰ جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی. اب یہاں ایک بات آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی حدیث کی انجیل کہاں گئی. اب اس میں اب کوئی آدمی اپنے خیالات کے اور عقل کے اور اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنات میں کچھ ایسی ٹولیاں ہیں یا ایسے گروہ ہیں یا اس طرح معاملہ ہے کہ جو کہ صرف اس وقت ان تک وہی کتاب پہنچی تھی جو حضرت موسیٰ کی تھی. حضرت عیسیٰ کی تعلیم ان تک نہیں پہنچی تھی. یعنی یہ ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے لیکن حقیقت حال کیا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم. مصدق لما بین یدیہ یہ تصدیق کرتی ہے وہی تعلیم دیتی ہے جو کہ اس سے پہلے اس کی کتاب میں ہے. یہدی الی الحق یہ حق کی طرف ہدایت دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو انسان کا اصل مقصد ہے. حق کہتے ہیں مقصد سچ جو انسان کو جو اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے جس کام کے لیے انسان کو یہاں بھیجا گیا. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں نا حق تو یہ ہے کہ حق ادا کہ ڈیوٹی صحیح پوری طرح نہیں ادا ہوئی. تو یہ قرآن ہے جو انسان کا مقصد ہے جو اس کی ذمہ داری ہے یہ اس کی طرف انسان کو بلاتی ہے. وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم اور یہ وہی چیز ہے جو کیا ہے صراط مستقیم طریق مستقیم یہ وہ ہے جو اللہ کے صحیح راستے کی طرف لاتی ہے. قرآن کی یہ خوبی کہ یہ انسان کی اس کی اصل ڈیوٹی اس پر گامزن کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست خط مستقیم کے ساتھ اس پر رواں دواں کرتی ہے. یہ جنات بھی مانتے ہیں یہ قرآن کا کام. ہمیں پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے ہمیں آ گیا مسئلہ کہ قرآن کافی نہیں ہے. قرآن پوچھتا ہے اولم یکفی منا انزلنا الیک الکتاب کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب جو نازل کی ہے. ہم آگے سے کہتے ہیں یہاں ایک عالم آئے یہی آیت میں ان کے آگے پڑھی جب وہ ہر طرف سے ضد ہو گئے کچھ لوگ گواہ بھی ہیں یہاں. میں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے لیے کہتے ہیں جی کافی نہیں ہے. یہی بات وہ کہتے ہیں زمین جمت نہ جمت گل محمد اپنا فرقہ نہیں چھوڑنا اپنا عقیدہ نہیں چھوڑنا. یہ انسان کا کام ہے. ضد بغیم بین ہو پیچھے ہم پڑھ کے آئے یا قومنا اے ہماری قوم اجیبو داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب. اب اس طرف آؤ گے قرآن کی طرف تو کیا ہوگا. قرآن کی اہمیت بھی وہ جانتے ہیں اور قرآن کا رزلٹ بھی جانتے ہیں. آپ ذرا سمجھیں قرآن کی اہمیت کیا ہے ان کی نظر میں یہ بھی ان کو معلوم اور پھر یہ رزلٹ کیا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اجیبو یا قوم ہے ہماری قوم اجیبو مانو قبول کرو داعی اللہ ہے اللہ کی طرف اس پکار کا اس دعوت کا اس پکارنے والے کا وہ آمنو بہی اور اس پر ایمان لاؤ تو کیا ہوگا یغفر لکم من ذنوبکم تو وہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یغفر لکم ذنوبکم یہ ذنوب کیا ہے بطور انسان ہم سے سینکڑوں ہزاروں روزانہ لغزشیں ہوتی ہیں. ہم عقل کل نہیں ہے کوئی بھی عقل کل نہیں ہے تو ہم سے یہ لغزشیں جو ہوتی ہیں یہ قرآن کا کام ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا رکھیں گے منزل مقصود تو اس کی برکت سے اور اس کی وجہ سے ہمیں چھوٹے موٹے جتنی ہماری یہ کوتاہیاں ہوں گی لغزشیں ہوں گی یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی طرف سے کور ہوتی جائیں گی. حکمت عملی ہم بناتے ہیں پوری نہیں ہوتی. جو ہم نے سوچا ہوتا ہے دشمن کے مقابلے میں دشمن آگے سے ہماری سوچ سے زیادہ کچھ اور حرکت کر جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری یہاں حکمت عملی ناکام ہوگی. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو اپنا رہبر بنا رکھو گے اس پر ایمان رکھو گے اس کے سائے کے نیچے چلو گے تو دشمن کی وہ جو تمہارے اوپر چالیں ہیں یا تمہاری اپنی کوتاہیاں یا تمہاری لغزشیں جو ہیں یہ ساری کور ہوتی جائیں گی.
وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ تمہیں دردناک عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ اب یہاں یہ بالکل نہیں بات کی گئی کہ دنیا کا عذاب یا آخرت کا عذاب۔ جب یہ تشخیص نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک دنیا میں بھی کہیں سے کوئی تمہیں عذاب نہیں آئے گا، اور آخرت میں بھی عذاب سے بچے رہو۔ اب آگے وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور اگر کوئی اس پکارنے والے کی پکار کو اگر کوئی نہیں سنتا، اس کو قبول نہیں کرتا، تو کیا کرے گا؟ وہ اپنا نقصان کرے گا۔ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں کسی کو یا اللہ پاک کو عاجز نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی اللہ پر احسان نہیں دھرنا اس نے کہ اگر اس کو مانے گا تو اللہ پر احسان رکھے گا، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اور اگر اس پہ وہ نہیں آتا تو پھر اگر اس کو تکلیفیں آ رہی ہیں یا آنے والی ہیں تو پھر وہ روک نہیں سکتا ان کو۔ وہ معجز عاجز نہیں کرنے والا کسی جو اللہ کی طرف سے اس کو تکلیفیں پہنچنے والی ہیں، یا اس کے نتیجے میں قرآن سے روگردانی کے نتیجے میں جو تکلیفیں جو سزا اس کی طرف آنے والی ہے پھر وہ روک نہیں سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس کے علاوہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور امریکہ اس کو نہیں بچا سکتا۔ اولیاء، مددگار، یہ قرآن کی صفات بیان کی گئی ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جنات جس بات کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اتفاقاً قرآن سنا اور قرآن سن کے جو انہوں نے اثر قبول کیا، اور وہ قوم جن کی طرف نبی آئے اور ان کی طرف محنت ہوئی، ان کی طرف دعوت ہوئی، نبی نے انہی کے ہاتھوں سے پتھر کھائے، جنات نے تو پتھر نہیں مارے، اسی قوم کی طرف سے، اسی انسانوں کی طرف۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ قرآن ہے کیا۔ اگر تم اس پر ایمان نہیں لائے تو تم کسی کو عاجز نہیں کر سکتے اللہ پاک کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچنے والی ہیں، اور کوئی تمہیں اور بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال، یہ ہے اصل گمراہی واضح۔ اب یہ ساری بات قرآن کو فوکس کرتے ہوئے، انہوں نے قرآن سنا، قرآن کے حوالے سے ساری بات چل رہی ہے۔ قرآن کی اہمیت، قرآن کی جو ہمیں ضرورت، اصل میں بات یہ کہ اہمیت اور چیز ہے، ہماری ضرورت ہے۔ یہ اب ایک مریض جو ہے وہ اگر خود ہی وہ دوائی نہ لے، اللہ پاک کی طرف سے تو تمام وسائل مہیا ہے، اب اگر وہ مریض ہی اس کی طرف نہ آئے، اس کی ضرورت محسوس نہ کرے تو پھر بھگتے، اور ہم بھگت رہے ہیں پوری دنیا میں۔ وہ کہتے ہیں کہیں کوئی پتہ کھڑکے اور ادھر دل دھڑکے، کہیں کوئی بندہ پکڑا جاتا ہے پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے پاکستان کی خیر میں۔ یہ سب در حقیقت اللہ پاک کی طرف سے ابھی بھی ہمیں وارننگ مل رہی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، آؤ جاؤ قرآن کی طرف، لوٹ آؤ قرآن کی طرف۔ اب تو خیر جگہ جگہ میں نے بینر بھی پڑھے ہیں، اشتہار بھی پڑھے ہیں، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، لوٹ آؤ قرآن کی طرف، لیکن ہم آتے نہیں اس طرف۔ آگے ہم آتے ہیں تو آگے پھر بیٹھے ہیں اپنے ٹوکرے لے کر، قرآن کے نام پہ بلاتے ہیں اور ٹوکرا آگے دوسرا رکھ دیتے ہیں۔ کوئی قرآن میں کمی نہیں ہے کہ کسی اور چیز کی ضرورت پڑے۔ ہاں، قرآن پر جو عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں موجود ہیں، یہ عمل تواتر ہے، یہ چل رہا ہے، یہ ریفریشر کورس ہے۔ ایک عمل آپ روزانہ 5 دفعہ کرتے ہیں، کیسے بھول سکتی ہے قوم امت؟ ایک عمل آپ ہر سال کرتے ہو حج کا، کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ تو رسول اکرم کے قدموں کے اوپر قدم پہ قدم یہ تو عمل چل رہا ہے ہمارا۔ جو قرآن کی منشا تھی اس کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ جاری اور ساری ہے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ عمل رسول، سنت رسول، اسوہ رسول، اس پر عمل جاری رکھو۔
یہ تمہارے لیے اس میں ہنسنا ہے، سب سے بہترین راستہ یہی ہے۔ اب اس کے بعد سنت بھی موجود ہو، قرآن بھی موجود ہو، یعنی قرآن بھی موجود ہے اور عمل کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے، اس کے بعد کہاں جائیں؟ اولم یراؤ، کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی وہی ذات ہے جس نے کیا پیدا کیا؟ سماوات اور زمین۔ یہ زمین اور آسمان کا پورا نظام، یہ پوری کائنات سے ساری کس نے خلق کی ہے؟ وَلَمْ یا بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، اور وہ پھر ان کے پیدا کرنے میں اس کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کوئی انرجی ضائع نہیں ہوئی، کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ یہ جواب کس کو ہے؟ سوچا آپ نے؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں بہت ساری آیات ایسی ہیں، وہ کیونکہ موقع نہیں ہوتا، ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے، اگر آپ بائبل پڑھیں نا تو آپ کو بہت ساری یہاں آیات کا اس کا جواب آیا۔ پہلے صفحے پہ یہی بات آتی ہے وہاں کہ اللہ پاک نے 6 دن میں زمین اور آسمان بنائے اور 7ویں دن آرام کیا۔ اللہ پاک کو آرام کی کیا ضرورت؟ یہی اللہ پاک کہتے ہیں، یہ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ وہ اس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی کہ بھئی آرام کیا۔ آرام تو وہ کرتا ہے جو تھک جاتا ہے۔ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ اللہ جس نے، کبھی یہ غور کرو کہ وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان بنایا، پوری کائنات بنائی، حد نظر آپ کی حد نظر، نیکڈ آئیز نہیں، سارے آلات لگا کے دیکھ لو، اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے پہ پھیلی کائنات، انفینٹی۔ اس کے جو اللہ اس کے پیدا کرنے میں جس کو تھکاوٹ نہیں ہوئی، کیا وہ اس قابل نہیں ہے، اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دے؟ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا آج ہی صبح اتفاق سے کہ ایک آدمی نے کہا جی کہ میں کیا ثبوت ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤں، ثبوت دے۔ تو دوسرے نے آگے سے جواب دیا کہ تمہاری زندگی ہی اس کا ثبوت ہے، یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ ذرا سوچیں، زبردست جواب ہے۔ تمہارا یہاں زندہ موجود ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ جس نے تمہیں اب زندہ کیا ہے، زندہ رکھا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، وہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، وہ کہیں گے نہیں ہے۔ اللہ پاک بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو زمین و آسمان کو بنانے والا ہے وہ تمہیں جو ہے وہ اس کے دوبارہ زندہ کرنے میں مشکل ہے اس کے لیے۔ بلا، بالکل یقیناً کر سکتا ہے، انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ۔ انسان جو، یہ عجیب و غریب بات ہے، انسان کی نفسیات، انسان کے اندر اللہ پاک نے لامحدود صلاحیتیں دی ہیں، لامحدود۔ وہ کہتے ہیں نا ایک ہی جست نے کر دیا قصہ تمام، اس بحر بے کراں کو، ہاں بالکل جزاک اللہ، یہ زمین آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں، غالب کا شعر ہے۔ اچھا، تو اب اس میں بات کیا ہے، بات سمجھنے والی کہ یہ زمین و آسمان کے فاصلے جو اربوں خربوں سال ہیں، انسان اپنی سوچ کے لحاظ سے، تصور کے لحاظ سے 1 سیکنڈ میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تصور میں ایک جست نے کر دیا، یہ پوری کائنات سمیٹ لیے کہ جست۔ اب یہ انسان کی سوچ، انسان کی طاقت پرواز سوچ کی، لیکن انسان جو بھی سوچ سکتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ انہ علی کل، جو بھی انسان سوچ سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں قادر ہوں۔ اس کی وجہ کہ یہ مشین جو اسی کی بنائی، کتنے سوچتا ہے، اس کی صفیت کے اندر ہی سوچتا ہے، تو وہ اللہ پاک ہر چیز پہ علی کل شیء۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اب اگلی دوسری بات ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ تھے کہ جو آمنو بہی، اب وہاں سے بات شروع ہے، وہ جو ایمان لانے والے، قرآن پہ ایمان لانے والے۔ اب یہاں
جو ایمان نہیں لانے والے وہ کافر ہوئے، یا تو ایمان والے ہیں یا کافر ہوئے۔ تو فرمایا کہ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور پھر وہ دن بھی آئے گا جب کافر، اب یہاں کافر ہو کس چیز کے کافر؟ اللہ پاک کے کلام کے کافر ہو، اللہ پاک کے قدرت کے کافر ہو، اللہ پاک کے موجودگی کے کافر ہو، اللہ پاک کے اس پورے سسٹم کے کافر ہو، جو بھی اس معاملے میں جن کی ریزرویشنز ہیں اللہ پاک کے بارے میں، فرمایا کہ وہ کیا ہوں گے؟ وہ دن آئے گا جب یہ آگ پر پیش کیے جائیں گے، الیسا ھذا بالحق، پھر وہاں کھڑا کر کے پوچھا جائے گا آگ کے سامنے ڈالنے سے پہلے۔ بات پہنچ گئی تھی نا، بتا دیا تھا نا، الیسا ھذا، کیا آپ یہ وہ سچ نہیں بات نکلی؟ وہ جو شکوک و شبہات تھے یا جو دوسروں پہ تکیہ تھا کہ وہ چھڑا کے لے جائیں گے، یہ بھی بات آئی ہے نا پیچھے، جو دوسروں کو باختیار ہستیاں بنا کے کہ وہ چھڑا لیں گے، الیسا بالحق، کیا آپ سچ نہیں؟ قالوا بلا وربنا، اب یہ ایسا فکرہ ہے کہ میں اب اس پہ کیا ترجمہ کروں؟ میں کہتا ہوں یہ لہجہ جو ہے نا قرآن کا، یہ ایک عجیب و غریب بات، یہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بالکل ہے تو سچ ہی، وربنا، او اللہ، یعنی وہ جو آواز نکلے گی ربنا کی، وہ لہجہ جو ہے نا وہ انسان قرآن کے سیاق و سماعت سے ہی نکال سکتا ہے۔ وربنا، جیسے ہم کہتے ہیں ہائے ماں، ربنا، یہ ہے لہجہ یہاں۔ کالا فذوق العذاب، اب یہاں ربنا کرنے سے کام نہیں چلے گا، اب عذاب چکھو۔ یہ دنیا میں ربنا کی بات تھی، ان الذین قالوا ربنا، ربنا اللہ، ہمارا رب کون ہے؟ ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر استقامت، ڈٹ گئے، دل بل نہیں ہے، وہاں کہیں گے ربنا، اللہ پاک فرمائیں گے فذوق العذاب بما کنتم، جو دنیا میں کفر کر کے آئے اس کا عذاب تک۔ فاصبر، رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کی ساری باتیں کر کے بعد آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں۔ ہم کہتے ہیں صبر کرو، ہمارے ہاں صبر جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ الٹا ایک تصور بن جاتا ہے، میں نہ وہ بھی ہے، لیکن فاصبر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بات ہے آپ ثابت قدم رہیں، ثابت قدم رہیں، فاصبر، آپ قائم رہیں، ثابت قدم رہیں، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح کے قائم رہے، ثابت قدم رہے رسولوں میں سے اولو العزم رسول جس طرح قائم رہے۔ اولو العزم کس کو کہتے ہیں؟ ارادے کے پکے، اپنی دھن کے پکے سچے، جو کام ذمہ لگا اس سے پھر پیچھے نہیں ہٹے۔ ولا تستعجل لهم، ان کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں کچھ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی وہ ہوتی ہے جب آدمی پریشان ہوتا ہے کہ یار جلدی کام ان کا ختم ہو، جان چھوٹے، یہ تو تنگ بات کرتے ہیں۔ جلدی نہیں کرنی، وہ نظام الاوقات ہمارا ہی ہے، کب ہم نے ان کو پکڑنا ہے، تم اپنا قائم رہو۔ ما یوعدون، یہ ایسے ہوں گے کہ جس دن جو وعدہ ان کو کیا گیا ہے، جب یہ اس کو دیکھیں گے، جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے کہ تمہیں یہ حالات آئیں گے، یہ کون سا وعدہ؟ وہی اس اوپر جو ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ وہی دن یوم یرون ما یوعدون، جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے، جب وہ اس دن کو دیکھیں گے، لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، تو ان کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ہم دنیا میں دن کا ایک حصہ رہے ہیں، دن کا ایک حصہ، ساتھ دن کے ایک گھنٹہ، ایک گھڑی، یہ ساری جو کرو فر ہے، یہ عیاشیاں، یہ یہاں کی جو معاملات ہیں، یہ سارے ایسے لگیں گے کہ
کیا پایا؟ ایک دن کی، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری، 4 دن تو ہم نے بنا دیے نا شاعروں نے. اللہ پاک کہتا ہے یہ تو دن کا بھی ایک حصہ ہے، 4 دن تو بڑی دور کی بات ہے. دن کا ایک کچھ حصہ یہ ایسے لگے گا. آج بھی انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ بات رکھی ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے کہ اگر وہ اس چیز کو سمجھنا چاہے تو آج وہ ایک لمحہ اپنے اندر سے اپن پلٹ کے دیکھے کہ میں کب پرائمری سے کب پیدا ہوا، کب پرائمری سے آتا کہے گا کل کی بات. آج بھی ایک لمحے کو اندر سے بس صرف پیچھے جھانک کے دیکھ لے. یہ بلٹ ان ہے انسان کے اندر، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تو یہ بالکل ہی ایسے ان کو لگے. آگے لفظ آ رہا ہے بلاغن، بلاغ، پہنچ گئی بات. اب لہجہ بلاغ پہنچ گئی، جو ہم نے کہنا تھا سمجھ لیا، سن لیا، آپ تک بات پہنچ گئی. فہل یہلک الا القوم الفاسق. اب فاسق کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ جو دائرے سے حدود سے باہر نکلے. یہ بات، یہ بلاغ، یہ قرآن آپ تک پہنچ گیا. اب جو اس سے باہر نکلے گا ہلاک وہی ہو. اور اب وہ قیامت کی معذرتیں نہیں چلیں گی کہ جی اب وہاں تو یہ بات ہے نا، وہ قومیں کہیں گی کہ یار اب ہمیں واپس بھیج. واپس جا کے کیا کرو گے جی؟ وہ کہیں گے نجب دعوت کا 14/36 نجب دعوت کا ونتبع الرسل. ہم تیری دعوت کو قبول کرتے ہیں، کریں گے، اور رسولوں کی پیروی کریں گے، اتباع کریں گے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بجائے وہاں پچھتانے کے، یہ بات کرنے کے، یہیں قرآن اور اتباع رسول، یہیں اسی پہ آ جاؤ. یہ ہر امت کا ایک عقیدہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول. اے ہمارے رب، ہر امت کا کہ ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم رسول کی اتباع کرتے ہیں. ہم وہی عمل کریں گے جس طرح کے رسول نے عمل کیے. قرآن کو پہنچانے کے لیے جو رسول کا عمل ہے وہ تو ہم ایک دن بھی نہیں کر سکتے. کوئی آدمی طائف کا ایک دن گزار کے دکھا دے، ہمیں پوری چیز پہنچتی نہیں ہے، اور ہم نے کبھی غور نہیں کیا. ہم نے کتابوں میں صرف اتنا پڑھا طائف کا سفر. طائف کا سفر آپ ایک دفعہ اپنے اوپر وارد کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا ہوتی ہے تبلیغ، کیا ہوتا ہے ڈیوٹی. ایسے تو نہیں کہا گیا کہ فاصبر، تم ثابت قدم رہو. ثابت قدمی کے لیے وہیں کہا جاتا ہے جہاں طوفان ہوتے ہیں مقابلے میں. وما علینا الا البلاغ.